اور ایک انٹرسٹنگ بات وہ یہ کہ اس قبر کو دیکھیں بنی ہوئی ہے نا کہ ماموں جو ہماری طرف ہوتی ہیں دیکھیں وہ السلام جی مصداقت نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر. تو جی آپ اس وقت دیکھ رہے ہوں گے کہ آپ کا بھائی کدھر موجود ہے. میں موجود ہوں پاکستان کے صوبہ پنجاب کے ضلع گوجرانوالا میں, اور یہ جو نظارے آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہے گوجرانوالا کا ایک گاؤں جسے کہا جاتا ہے کوٹلہ. ماشاء اللہ بیوٹیفل پلیس. اور سین جناب یہ ہے کہ آپ کا بھائی یہاں کیوں موجود ہے یہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں. یہاں ہو گئی تھی فوت کی, میرے دادی جان تھے وہ فوت ہو چکے تھے, تو آج ہے ان کے 40ویں کی دعا. تو آپ کو میں نے کہا کہ اپنی آج کی زندگی کے اس دن میں شامل کرتے ہیں اور آپ کو اپنے ایکسپیرینس بتاتے ہیں. قبرستان بھی جائیں گے, وہاں بھی دعا کریں گے, اور آج جو دعا ہے اس کے آپ کو مناظر دکھانے والے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ کہ ہمارے کشمیر میں جو ہے وہ 40واں جسے کہا جاتا ہے اس کی دعا جو ہے وہ کس طرح کی جاتی ہے, اور پنجاب کے ضلع گوجرانوالا میں کس طرح کی جاتی ہے. تو چلتے ہیں, ماشاءاللہ دن اپنا شروع ہو چکے ہیں, تیار ہو چکے ہیں. چلتے ہیں نیچے قبرستان پہ چلیں گے, اس کے بعد جو ہے نا وہ پھر آپ کو دعا کے مناظر دکھائیں گے انشاءاللہ. یہ ہے جی وہ جگہ, یہاں سارے اکٹھے ہوں گے, حفاظ کرام آ چکے ہیں. ہم بھی آتے ہیں بیٹھتے ہیں, مگر اس سے پہلے قبرستان کی طرف سے ہو جایا جائے. چاچو کدھر لے کے جا رہے ہیں ہمیں؟ انکل کہہ رہے ہیں جی آپ کے لیے ضروری کام رکھا تھا. میں نے کہا جی کیا کام رکھا ہے؟ کی کر رہے ہیں کیوں اسٹارٹ نہیں ہو رہا؟ چلو تک اسٹارٹ ہے, ہم ہوئے پھر اسٹارٹ ہوگا. چلے بیٹھے آپ اپنا کل لگاتے ہیں. یہ میرا گجب بےعزتی ہے. ہیلو جی بھائی جان, یہ کام کرنے پڑتے ہیں ادھر. ہاں جی, بتا کے لگانا پڑتا ہے. اچھا گاڑی کو بتا کے لگانا پڑتا ہے. یہ پاکستان ہے, پنجاب ہے جناب, ہر چیز میں کرنی پڑتی ہے. پورا پاکستان دھکے پہ ملا. پاکستان دھکے پہ جا رہا ہے. یہ ہے جی ہماری دادی اماں کی قبر, اللہ جنت الفردوس میں یاد اور مقام عطا فرمائے. یہ باقی قبریں دیکھیں ہماری طرف کس طرح کی قبر تیار کی جاتی ہے اور پنجاب میں کس طرح کی قبر تیار کی جاتی ہے. اور ایک انٹرسٹنگ بات وہ یہ کہ اس قبر کو دیکھیں, یہ اس کے رائٹ لیفٹ یعنی کہ چاروں طرف سے جو ہے نا وہ اس طرح کے چھوٹی چھوٹی کھڑکیاں رکھی گئی ہیں. اور سننے میں یہ بھی ہے کہ یہ جو ان کا بیٹا ہے وہ یہ چاہ رہا تھا کہ یہاں پنکھے لگائے گا. مطلب لاجک سمجھ نہیں آئی. اگر آپ نے اعمال اچھے کیے ہوں تو ایٹومیٹکلی بھائی جان جنت میں پنکھے لگ جاتے ہیں. تو بیٹا جی کو میں یہ کہوں گا کہ اب ان کی مغفرت کے لیے دعا کریں, وہی جو دعا ہے نا وہی پنکھوں کے برابر ہے. باقی آج تک میں نے نہ تو کبھی کسی جگہ اس طرح قبر دیکھی ہے, نہ کوئی قرآن و حدیث کی روشنی میں اس طرح کی چیز ہے. کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا کہ اس طرح آپ نے کبھی دیکھا کہ ایک قبر ہے جو اس طرح اس کے ارد گرد جو ہے نا وہ اس طرح کی ونڈوز بنی ہو. لازمی بتائیے گا مجھے, کیونکہ یہ بات اس پہ روشنی ڈالنی چاہیے. باقی یہ جناب دیکھ سکتے ہیں سورج کی پوزیشن ساتھ میں ہمارے ساتھ. بھائی کیا حال چال ہے؟ ٹھیک ہے جی بھائی, کیا حال ہے آپ کے؟ آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ میں تو ٹھیک ہوں بھائی صاحب. اور مزے کی بات یہ ہے کہ اکتوبر چل رہا ہے اور ابھی بھی گرمی ہے, پسینہ چکر ہے, اور ٹائم بھی صبح صبح کا ہے. اینی ویز چلتے ہیں گھر کیونکہ دعا کا ٹائم ہو رہا ہے. مہمانوں کے لیے جناب کھانا وغیرہ تیار ہو رہا ہے. ہماری طرف جو جگہ ہوتی ہیں نا یہ اس حساب کے ایسے گول ہے نا, ہماری طرف ایسے ایسے اور ہوتی ہیں. یہ ایسے آپ کی ہانڈی بنی ہوئی ہے نا کہ ماموں جو ہماری طرف ہوتی ہیں دیکھیں وہ اور طرح کی ہوتی ہے نا, گول پوری ہوتی ہے. آپ کی یہ بنا ہوتا ہے نا ایسے, اس کا کنڈا سا وہ نہیں ہوتا ہماری طرف. ادھر بھی ہے, ادھر بھی ہے, ادھر بھی ہے. اچھا اچھا اچھا. اس میں کتنا آتا ہے وزن استاد جی؟ چاول کتنا ویٹ آتا ہے؟ چاول بے شک 14 کلو 18 کلو 20 کلو ہی پکا سکتے ہیں. ویسے اس کی کیا لمٹ ہوتی ہے استاد جی؟ باقی یہ
12-14 किलो नीली मंडा रखी है हाँ जी 10 किलो ही पका देना वैसे ਇਹਦੀ ਲਿਮਿਟ ਕੀ ਹੈ ਕਿੰਨੇ ਤੋਂ ਪੱਕ ਜਾਂਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਮੈਂ 16 ਨੂੰ ਚੌਲ ਪਕਾ ਅਸੀਂ ਕਰ ਕਰਿਆ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਜੂ ਬਣਾਉਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 10-8 ਕਿਲੋ ਦੀ ਲਾਈ ਜਾਓ ਹਾਂ ਜੀ ਸਹੀ ਸਹੀ ਆ ਸਾਡੀਆਂ 3 ਜਗ੍ਹਾ ਪਕਣਗੀਆਂ ਬਿਰਿਆਨੀ ਤੇ ਇੱਕ ਮਿੱਠੇ ਦੇ ਪਕ ਗਿਆ ਜੀ ਅਸੀਂ ਨਾ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਚਲੋ ਸਾਡਾ ਕੀ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਆਣਾ ਪੁੱਛਣ ਗਿਆ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਚੰਗੇ ਲੋਕ ਵੀ ਆ ਗਏ ਦੁਨੀਆ ਜੀ بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا کملی والیا شاہ مدینے والیا سونے نحمدہ ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دعائے مغفرت کے لیے ہم یہاں پر جمع ہیں دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کا مل جل کر بیٹھنا مرحومہ مغفورہ کے لیے مغفرت کرنا اللہ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور محفل پاک قسم کا خالق علم جل مرحومہ کی کامل بخش کو فرمائے اور آنے والی تمام منازل کو آسان فرمائے ساری رات عبادت کرتے ہیں ساری رات نمازیں پڑھتے ہیں ساری رات نوافل کرتے ہیں اور لوگ کہتے ہیں کہ بڑا حاجی نمازی ہے بڑا شریف بندہ ہے بڑا نیک بندہ ہے اس بات کو ذرا ذہن میں رکھیے گا حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جب لوگوں نے مجھے بتایا نا کہ وہ تو اکیلا وہاں پر کیمپ لگاتا ہے اور ساری رات عبادت کرتا رہتا ہے سارا دن روزے میں رہتا ہے ساری رات عبادت کرتا ہے وہ تو بڑا نیک بندہ ہے بڑا متقی و پرہیزگار ہے آپ فرماتے ہیں کہ میں سن کے اور زیادہ حیرت میں آ گیا کہ کریم آقا نے مجھے بشارت دی کہ اس کا حج قبول نہیں لوگوں کا کہنا ہے کہ وہ اس سے بڑا متقی و پرہیزگار کوئی نہیں فرمایا کہ حیرت اور زیادہ ہوئی تڑپ اور زیادہ ہوئی ملنے کی میں چلتے چلتے اس ہارون نامی شخص کے پاس پہنچا جس کا فرمایا گیا تھا کہ اس کا حج قبول نہیں فرمایا کہ جب میں اس کے پاس جا کر پہنچا تو وہ ہارون نامی شخص جو تھا اس نے جو ہے امامت کیا ہوا تھا اسلامی لباس پہنا ہوا تھا اور چہرے کے اوپر جو ہے پردہ کیا ہوا تھا جس طرح میں نے سر کے اوپر کپڑا کیا تو اس طرح آگے چہرے کے اوپر اس نے کیا ہوا تھا حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب میں اس کے قریب جا کر بیٹھا بھی بیٹھا ہی تھا تو ہارون نامی شخص بولا کہ مالک بن دینار آپ آ گئے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام لے آئے ہیں کہ میرا حج قبول نہیں ہوا فرماتے ہیں سننے کی دیر تھی کہ میرے پاؤں تلے زمین نکل گئی یہ ماجرا کیا ہے کریم آقا نے فرمایا حج قبول نہیں لوگوں نے کہا کہ اس سے بڑا متقی و پرہیزگار کوئی نہیں اس کے پاس جا کر بیٹھا ہوں اس نے مجھے دیکھا نہیں ہے اس نے میرا نام بھی بتا دیا یہ بھی بتا دیا کہ میں پیغام لے کر آیا ہوں کس مقصد سے لے آیا ہوں میرا آنے کا مقصد بھی بتا دیا اللہ نے فرمایا کہ میں اور زیادہ حیرت میں گم ہو گیا فرمایا کہ میں نے اس سے پوچھا کہ تجھے کیسے پتا چلا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام بھیجا فرمایا کہ جس ہستی نے تجھے یہ کہا ہے کہ اس کا حج قبول نہیں اسی نے مجھے بھیجا ہے اسی نے مجھے بتایا ہے کہ تیرے پاس مالک بن دینار ہے فرمایا کہ جس نے تجھے کہا ہے اس کا حج قبول نہیں اسی نے مجھے خبر دی ہے کہ تیرے پاس مالک بن دینار آ رہا ہے میں بڑا حیران ہوا کہ حج قبول نہیں لیکن باتیں اتنی بڑی تو فرمایا بتا تو صحیح ماجرا کیا ہے وجہ کیا ہے حج قبول کوئی نہیں کیوں نہیں حج قبول تو وہ ہارون نامی شخص بلک سے آنے والا اللہ فرمان نے آخری بات ذرا دل اور آنکھوں کی کھڑکیوں کو کھول کر اپنی سماعتوں کی کھڑکیوں کو کھول کر ذرا سنیے گا وہ ہارون نامی شخص کہنے لگا
کہ مجھے 40 سال ہو گئے. کتنے؟ 40 سال ہو گئے ہیں میں ہر سال حج کرنے کے لیے آتا ہوں، مسلسل 40 سالوں سے. اور ہر سال کوئی نہ کوئی شخص میرے پاس آتا ہے اور آ کر مجھے کہتا ہے کہ ہارون تیرا حج قبول نہیں، واپس لوٹ جا. ہارون تیرا حج قبول نہیں، واپس لوٹ جا. ہارون تیری عبادت قبول نہیں، واپس لوٹ جا. 40 سال ہو گئے ہیں کہ مجھے ہر سال پیغام آتا ہے، لیکن میں پھر بھی ہر سال آتا ہوں. حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرمایا بتا تو صحیح وجہ کیا ہے، کون سا تو نے ایسا عمل کیا ہے کہ تیرا حج قبول نہیں؟ 40 سال تجھے ہو گئے ہیں مسلسل حج کر رہا ہے. اللہ پیسے کی ہوس میں گم نہ ہو، مگر بہت زیادہ ایسے ہیں کہ جن کے پاس پیسہ آ جائے تو پھر وہ یہ جو سلسلہ ہے عزت و تکریم والا اور فرق کرنے والا چھوٹے بڑے کا وہ بھول جاتے ہیں. پیسے کے نشے میں اتنا گم ہو جاتے ہیں، اتنا بدہوش ہو جاتے ہیں، نہ وہ چھوٹے کی پرواہ کرتے ہیں، نہ بڑے کی پرواہ کرتے ہیں، نہ ماں کی پرواہ کرتے ہیں، نہ باپ کی پرواہ کرتے ہیں. پیسہ ہے نا اس کی ہوس ہے، اس کا ایک اپنا ہی نشہ ہے. تو کہا کہ پیسے کا نشہ تھا، رمضان کا مہینہ تھا، شام کو گھر آیا، نشے میں دودھ تھا، شراب پی ہوئی تھی، مدہوش تھا. گھر آیا، ماں نے تندور گرم کیا ہوا تھا افطاری کے لیے کھانا بنانے کے لیے. تندور جلا رہی تھی، گرم کر رہی تھی. میں نے اگر ماں سے کہا کہ مجھے بھوک لگی، کھانا بنا کر دیا. ماں نے کہا بیٹا کچھ حیا کر، کچھ حیا کر، شرم کر. رمضان کا مہینہ ہے، روزہ ہے اور افطاری کا وقت قریب ہے کہ تو کھانا مانگ رہا ہے. فرمایا کہ حالت روزہ میں کھانا تو بناؤں گی لیکن افطاری کے لیے تیرے لیے کھانا نہیں بناؤں گی. روزہ تو رکھا ہوا نہیں تھا. کہا کہ مجھے کھانا بنا کر دو. کہا کہ جب ماں نے مجھے جواب دیا، انکار کیا کہ کھانا نہیں بنا کر دینا، کہا کہ میں غصے میں آیا، مدہوش تھا، نشے میں دودھ تھا. فرمایا کہ میں نے ماں کو دھکا دے دیا. ماں کو دھکا دیا تو جلتے ہوئے تندور میں مار دیا. اللہ اکبر. فرمایا کہ جلتے ہوئے تندور میں ماں گری. جب ماں گری، محلے دار اکٹھے ہوئے، جمع ہوئے، مجھے پکڑا، ایک کمرے میں بند کر دیا. میری ماں کو نکالا. اس وقت تک میری ماں کا انتقال ہو چکا تھا. ماں کا انتقال ہو چکا تھا اور مرنے سے پہلے میری ماں نے یہ وصیت کی تھی کہ میرے اس بدبخت بیٹے کو میرے جنازے کو کندھا بھی نہیں دینے دینا اور ہاتھ بھی نہیں لگانے. کہا کہ جب ایک روز کے بعد میں مدہوشی سے باہر آیا، مجھے ہوش آئی، اٹھا، باہر آیا کمرے سے. میں نے پوچھا میری ماں کہاں؟ تو محلے والوں نے بتایا کہ وہ تو کل کی مر چکی ہے، اس کو ہم دفنا آئے ہیں. کہا کہ مجھے کیوں نہیں بتایا، مجھے کیوں نہ خبر دی؟ جب سارا واقعہ سنایا کہ تم تو مدہوش تھے اور اپنے ہاتھوں سے خود تم نے اپنی ماں کا قتل کیا ہے. تیری ماں کی وصیت تھی کہ میرے اس بدبخت بیٹے کو، میرے جنازہ کو کندھا نہ دینے دینا، نہ ہاتھ لگانے دینا. تو تیری ماں کی وصیت کے مطابق ہم نے تجھے کمرے میں بند کر دیا تھا کہ تو باہر نہ آ سکے. فرمایا کہ جب سنا کہ میں نے اپنے ہاتھوں سے اپنی ماں کا قتل کیا، فرمایا اسی وقت میں نے کلہاڑی لی، اسی وقت کلہاڑی لی اور اپنے بازو کو کاٹ دیا. آپ کا بازو کٹا ہوا تھا، اپنے بازو کو کاٹ دیا. فرمایا کہ وہ دن گیا، آج کے دن تک میں نے ایک بھی گناہ نہیں کیا، ایک بھی گناہ نہیں کیا، اور کوئی ایک چھوٹی سے چھوٹی بھی نیکی نہیں جو میں نے چھوڑی. ہر نیکی کی ہے، ہر چھوٹے سے چھوٹے گناہ سے بچا ہوں. 40 سال ہو گئے ہیں حج کر رہا ہوں، لیکن ہر سال یہی پیغام آتا ہے کہ واپس لوٹ جاتے ہیں حج کو. 40 سال گزر گئے ہیں رب کی بارگاہ میں. یا رب العالمین، یا ستار، یا غفار، یا حنان، یا منان، یا مالک و مولا، یا الرحمن الرحیمین، تیرے فضل و کرم سے، تیری توفیق سے وصلی اللہ تعالی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا
اس وقت میں کال کے نیئر ہوں اور یہ ہے کہ یہاں رکتے ہیں کھانا کھاتے ہیں پھر اس کے بعد یہ ہے کہ چلتے ہیں گھر کی طرف. امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کا دن آج کا میری ویڈیو جو ہے نا وہ انفارمیٹیو لگی ہوگی. آپ نے بھی کچھ اور دیکھا ہوگا. سو ملتے ہیں صبح انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں. بائے بائے, اللہ حافظ. Yo, I ain't here for the money, I ain't here